اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اما بعد۔ خداوند عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق اور سعادت بخشی کہ احادیث نبوی و ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو بیان کرنے کا شرف اور فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کے لیے بھی یہ بات باعث سعادت ہے کہ وہ اس معتبر کلام کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم کتاب کافی کی اصول کافی کی پہلی حدیث یعنی کتاب العقل والجہل کی جو پہلی حدیث ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو پہلی حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان ہوئی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے عقل کو خلق کیا تو اسے قوت گویائی عطا کی، اور پھر اسے کہا کہ آگے آ تو وہ آگے آ گیا، پھر کہا پیچھے جاؤ تو وہ عقل جو ہے وہ پیچھے چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا یعنی خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ میں نے تجھ سے زیادہ کوئی محبوب چیز جو ہے وہ پیدا نہیں کی، اور میں تجھ کو یعنی عقل کو صرف اس شخص میں کامل کروں گا جسے میں پسند کرتا ہوں، اور میں تیرے ہی پختہ ہونے پر امر و نہی اور ثواب دیتا ہوں۔ آپ سب یہ بتائیے گا کہ اس حدیث میں بڑا واضح ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے کہ پیدا کیا گیا؟ کیا عقل کوئی مخلوق ہے جیسے انسان ہے، جانور ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے؟ اسی طرح کیا عقل کو کوئی مخلوق بنا گیا ہے کہ وہ آگے آئی آگے چلی گئی، پیچھے آئی تو پیچھے چلی گئی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا واضح کیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات جو ہے وہ خالق ہے، اور اس نے مختلف پوری کائنات کو یعنی خدا کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اس نے خلق کیا ہے، اور ان کو جو خلق کیا ہے ان کی آگے سے مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ چیز جو مین کیٹیگریز میں آپ لیے جاتے ہیں کہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ جو دکھائی دیتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ اب جو دکھائی دینے والی چیزیں ہیں ان میں جمادات ہیں، ان میں نباتات ہیں، ان میں حیوانات ہیں، ان میں انسان ہے، اور جو دکھائی نہیں دینے والی چیزیں جیسے فرشتے ہیں، اور یہ بہت سی کائنات کے اندر جیسے آپ یہ کہیں کہ یہ جو ویوز ہیں، یہ سگنلز جو ہیں یہ موجود ہیں لیکن عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے۔ ان سگنلز کو کیچ کرنے کے لیے، ان سگنلز کو دیکھنے کے لیے خاص ڈیوائسز ہوتی ہیں، خاص ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح خداوند عالم نے جو دکھائی نہیں دینے والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے خود ایک عقل ہے، اور عقل خود خداوند عالم کی مخلوق ہے۔ خدا خالق عقل ہے، اور خداوند عالم نے عقل کو بنایا ایسا کہ جب اسے کہا کہ آگے آؤ تو وہ آگے آ گیا، پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ عقل وہ ہے کہ جو خداوند عالم کی نافرمانی نہ کرے، لہذا عقل خداوند عالم کی مخلوقات نامرئی میں سے ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ چیز اپنی جو ہے وہ خلق نہیں کی۔ اگر سب اس میں آپ نے عقل کے کامل ہونے کی بات کی تو تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ عقل کامل سے کیا مراد ہے، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے عقل کامل دے گا، تو اس کا کیا مقصد ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو عقل کامل دے گا، اور جسے نہیں چاہے گا اس کو عقل ہی نہیں دے گا؟ تو پھر یہ تھوڑی سی ناانصافی ہو گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند جیسا آپ نے کہا کہ عقل کامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عقل کامل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ دیکھیں چونکہ ہم نے جب پہلے پڑھا کہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ خدا نے جب عقل کو خلق کیا اور پھر اسے قوت گویائی دی یعنی وہ بول سکے، اور خدا یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو قوت گویائی دے سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ جو ہے وہ ان کو آواز آ رہی تھی، اسی طرح پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر کنکریاں جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہی تھی، تو قوت گویائی عطا کرنے والا خدا ہے۔ خداوند عالم نے اسے جب قوت گویائی دی اور پھر اسے کہا کہ جی آگے آؤ پیچھے آؤ، اور وہ آگے اور پیچھے ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا عقل جو ہے وہ خداوند عالم کا نافرمان نہیں ہے۔ تو عقل کامل وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے
کہ وہ عقل موجود ہے لیکن وہ جتنی خدا کی نافرمانی کم کرے گا اتنا جو ہے وہ زیادہ کامل ہوتا جائے گا، جتنی خدا کی نافرمانی زیادہ کرے گا اتنا عقل جو ہے وہ ناقص ہوتا جائے گا۔ اب دوسرا جو آپ نے جو اس حدیث کے نتیجے میں جو سوال پوچھا ہے کہ جی اگر اس پہ خدا نے کہا کہ جی جسے میں چاہوں عطا کروں گا، تو جسے میں چاہوں عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بند عالم نے جو ہے وہ انصاف سے کام نہیں لیا۔ خدا بند عالم نے جب انسان کو خلق کیا، یعنی نوع انسان کو خلق کیا، تو پھر اس نے ساروں کو ایکول خلق کیا۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ اس وقت اگر جو عام فہم والی بات ہے، جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ عقل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ہم سے عقل میں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند عالم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، وہ استعداد اور صلاحیت کو رکھا ہے۔ ہاں آگے جو جتنا عقل کو استعمال کرے گا عقل اتنا ہی جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ لہذا عقل کو خدا بند عالم نے رکھا سب میں برابر، آگے استعمال کا اختیار جو ہے وہ بندے کے پاس ہے۔ جتنا بندہ اس اختیار کو استعمال کرے گا، جتنا اس کے لیے جتنا انوائرمنٹ ہوگا، یہ پھر ایک مختلف بحث کی طرف جاتی ہے۔ لیکن خدا بند عالم نے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، یوں ہی اس نے انسان کو خلق کیا اور انسان میں عقل کو رکھا، اور اسی عقل کی وجہ سے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ اچھا آغا صاحب، ایک سوال یہاں پہ جنم دیتا ہے کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ عقل کا تعلق نافرمانی کے ساتھ ہے، تو کیا ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل وہ صلاحیت ہے جو رانگ اینڈ رائٹ، غلط یا صحیح کی تمیز کرتی ہے، اور یہ ایک ہر انسان کو موجود ہے؟ بالکل ایسے ہی عقل ہی ہے کہ جو صحیح اور غلط کا تعین کرتی ہے، اور پھر انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس کی طرف جائے۔ ہاں بعض دفعہ انسان جو ہے وہ غلط اور صحیح کو سمجھتے ہوئے غلط کی طرف چلا جاتا ہے، یا صحیح اور غلط کو سمجھتے ہوئے عقل کی طرف صحیح کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ جس کا ایک الگ جسے کہیں کہ سبجیکٹ پہ جو ہے وہ گفتگو کی جانی چاہیے۔ لیکن عقل جو اصل میں خدا نے خلق کیا، وہ اس کی انسان کی جو فطرت ہے وہ پاک ہے، اور انسان نے عقل کو یہ رکھا کہ وہ عقل مطیع پروردگار ہے۔ معصومین کی حدیث میں کہیں پہ ان الفاظ میں اس مفہوم کو ادا کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو خدا کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے کر جاتی ہے وہ عقل ہے، اور اگر اسی صلاحیت کا غلط استعمال کر لی جائے تو وہ عقل نہیں کہلاتی، بلکہ وہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ دھوکہ ہے۔ وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو در حقیقت میں جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہو۔ تو آغا صاحب آخری سوال یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کو کیا یہ بتا سکتے ہیں، یہ میسج دے سکتے ہیں کہ عقل بیسیکلی ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور وہ انسان کو سگنل دیتی ہے کہ کیا وہ غلط کر رہا ہے، کیا وہ درست کر رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں عقل جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر عقل کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گرو کرتی ہے۔ اسلامی احکامات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، 5 سال کا، 7 سال کا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 11 سال کا ہوتا ہے، تو اس پر احکامات ابھی شریعت کے لاگو نہیں ہوتے۔ بس اس پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور یہ باقی احکامات سنی اعتبار سے ابھی شروع نہیں ہوئے، بلکہ اگر انسان بالغ بھی ہو جائے اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو اس پر یہ چیزیں فرض نہیں ہوتی۔ یعنی میں سنی اعتبار سے بالغ ہو گیا ہوں، جس میں لڑکی 9 سال قمری مہینے مکمل ہونے کے بعد، اور لڑکا جو ہے 15 قمری سال جو ہے وہ مہینے جو اسلامی مہینے ہے اس کی تاریخ کے مطابق۔ اچھا یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے وہ انگریزی مہینے سے 10 دن جو ہے وہ کم ہوتا ہے، لہذا آپ اپنی ایج کا جو ہے وہ محاسبہ جو ہے اس اعتبار سے حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کتنے سال کے ہیں۔ لہذا 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا جو ہے وہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس پر احکامات شریعہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی عقل کامل نہیں ہے، یعنی دیوانہ ہے، اس کا عقل صحیح کام نہیں کر رہا، تو اس پر نماز، روزہ اور باقی عبادات جو ہیں وہ فرض نہیں کی گئی، یعنی ابھی اسے مکلف نہیں بنایا گیا، ابھی اسے رسپانسیبل نہیں بنایا گیا۔ رسپانسیبل بننے میں عقل کا بنیادی کردار ہے، اگر عقل نہیں ہوگا تو خدا بند عالم جو ہے وہ اس پہ کوئی تکلیف بھی لاگو نہیں کرتا۔ اور اسی لیے کہا کہ اگر تکلیف لاگو ہو جاتی ہے تو ہر بندے کی نماز کا ثواب مختلف ہے، ہر بندے کی عبادت کا ثواب مختلف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کا لیول اور معرفت کا لیول جو ہے وہ بندوں کا مختلف ہوتا ہے۔ لہٰذا عقل کی بنیاد پر خدا نے کہا کہ میں ثواب دوں گا، اور عقل کی بنیاد پر ہی کہا ہے کہ میں اس کی سزا دوں گا۔ یعنی عقل کی بنیاد پر جتنی فرما برداری زیادہ ہوگی اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اور کم عقلی کی وجہ سے جتنی نافرمانی کم ہوگی یا جتنی نافرمانی ہوگی اسی کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔
ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ عام انسان کے لیے تو عقل کا تعلق، گناہ کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے، تو ایک عام انسان اور معصومین انبیاء و ائمہ کرام کی عقل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں خدا بند عالم نے جس طرح سارے انسانوں کو اور ساری مخلوقات کو ایک جیسا نہیں بنایا، ان میں مختلف درجے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب اس نے عقل کامل کی بات کرنی ہے تو عقل کامل رکھنے والے بندے بھی ایسے ہونے چاہیے۔ اچھا، بندے جو اس نے بنائے ہیں ان کو بھی اختیار دیا ہے، جیسے انبیاء ہیں، جیسے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ عام انسانوں کی طرح انسان ضرور ہیں لیکن ان کی عقل کامل ہے۔ در حقیقت جو ان کو دوسرے لوگوں سے امتیاز دلاتی ہے وہ عقل ہوتی ہے۔ عام انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے اور یہاں پہ آ کے سیکھتا ہے، اپنے استاد سے سیکھتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اور ائمہ معصومین، پیغمبر کا ایک لقب جو ہے وہ امی ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں آ کے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، تو پھر وہ کہاں سے لے کر آئے؟ وہ لے کر آئے خدا سے، خدا نے انہیں علم عطا کیا۔ یعنی جب امام اور نبی پیدا ہوتا ہے تو وہ عالم ہوتا ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے حدیث میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ امی کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے آگے، مخلوقات کے آگے جو ہے وہ ان کی شاگردی اختیار نہیں کی، بلکہ ان کا استاد جو ہے وہ خدا ہوتا ہے، اور خدا ان کے اندر پہلے دن سے ہی ایسی عقل رکھتا ہے کہ جو ان کی نافرمانی نہیں کرتی۔ البتہ وہ نافرمانی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں لیکن اپنے علم کی وجہ سے، خدا کے فضل کی وجہ سے وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ عام انسان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے لیکن عام انسان جو ہے وہ آ کے خدا سے براہ راست وہ علم لے کے نہیں آیا ہوا ہوتا، یا خدا سے وہ عقل نہیں لے کے آیا ہوا ہوتا، اس نے یہاں پہ آ کے سیکھنا۔ اسی لیے ان کا فریضہ جو ہے وہ فالو کرنا ہے، لیڈ کرنا نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں امام اور نبی کو انسان کی لیڈنگ اور اس کا راہبر قرار دیا گیا ہے، اور عقل مند انسان کو ان کا فالوور اور پیروکار بننے کی تاکید کی گئی۔